ہم 9 8 یا 7 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ اور ہم نے ابھی نئی نئی بیعت کی تھی، تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ تو ہم نے اپنے ہاتھ بڑھا دیے اور عرض کی اے اللہ کے رسول ہم ایک بار آپ سے بیعت کر چکے ہیں، اب کس بات پر آپ سے بیعت کریں؟ تو آپ نے فرمایا اس بات پر کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور 5 نمازوں پر، اور اس بات پر کہ اطاعت کرو گے، اور ایک جملہ آہستہ سے فرمایا اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو گے۔ اس کے بعد میں نے ان میں سے بعض افراد کو دیکھا کہ ان میں سے کسی کا کوڑا گر جاتا تو کسی سے نہ کہتا کہ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دے۔ حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے لوگوں کے معاملات میں اصلاح کے لیے ادائیگی کی ایک ذمہ داری قبول کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ اس سے اس کے لیے کچھ مانگو، تو آپ نے فرمایا ٹھہرو حتیٰ کہ ہمارے پاس صدقہ آ جائے تو ہم وہ تمہیں دے دینے کا حکم دیں۔ پھر آپ نے فرمایا اے قبیصہ، 3 قسم کے افراد میں سے کسی ایک کی سوا اور کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ ایک وہ آدمی جس نے کسی بڑی ادائیگی کی ذمہ داری قبول کر لی اور اس کے لیے اس وقت تک سوال کرنا حلال ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو حاصل کر لے، اس کے بعد سوال سے رک جائے۔ دوسرا وہ آدمی جس پر کوئی آفت آ پڑی ہو، جس نے اس کا مال تباہ کر دیا ہو، اس کے لیے سوال کرنا حلال ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ زندگی کی گزارن درست کر لے۔ پھر فرمایا زندگی کی بقا کا سامان کر لے۔ اور تیسرا وہ آدمی جو فاقے کا شکار ہو گیا یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 عقلمند افراد کھڑے ہو جائیں اور کہہ دیں کہ فلاں آدمی فاقہ زدہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے بھی مانگنا حلال ہو گیا یہاں تک کہ وہ درست گزارن حاصل کر لے۔ یا فرمایا زندگی باقی رکھنے جتنا حاصل کر لے۔ اے قبیصہ، ان صورتوں کے سوا سوال کرنا حرام ہے اور سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھے عنایت فرماتے تھے تو میں عرض کرتا کسی ایسے آدمی کو عنایت فرما دیجیے جو اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو، حتیٰ کہ ایک دفعہ آپ نے مجھے بہت سارا مال عطا کر دیا تو میں نے عرض کی کسی ایسے فرد کو عطا کر دیجیے جو اس کا مجھ سے زیادہ محتاج ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے لو، اور ایسا جو مال تمہارے پاس اس طرح آئے کہ نہ تو تم اس کی خواہش مند ہو اور نہ ہی مانگنے والے ہو تو اس کو لے لو، اور جو مال اس طرح نہ ملے اس کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ۔ مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صدقے کی وصولی کے لیے عامل مقرر کیا۔ جب میں اس کام سے فارغ ہوا اور انہیں وصول کردہ مال لا کر ادا کر دیا تو انہوں نے مجھے کام کی اجرت دینے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کی میں نے تو یہ کام محض اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہے اور میرا اجر اللہ نے دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا جو تمہیں دیا جائے اس سے لے لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کام کیا تھا، آپ نے مجھے میرے کام کی مزدوری دی تو میں نے بھی تمہاری جیسی بات کہہ دی۔ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں تمہارے مانگے بغیر کوئی چیز دی جائے تو کھاؤ اور صدقہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع بیان کیا۔ آپ نے فرمایا بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں کی محبت میں جوان ہوتا ہے، زندگی کی محبت اور مال کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، دولت کی حرص اور عمر کی حرص۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال کی بری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری حاصل کرنا چاہے گا۔ آدمی کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ اس کی طرف توجہ فرماتا ہے جو اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال سے بری ہوئی 1 وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس اس جیسی ایک اور وادی ہو۔ آدمی کے دل کو مٹی کے سوا کچھ اور نہیں بھر سکتا، اللہ اس پر توجہ فرماتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے معلوم نہیں یہ قرآن میں سے ہے یا نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اہل بصرہ کے قاریوں کی طرف انہیں بلانے کے لیے قاصد بھیجا تو ان کے ہاں 300 آدمی آئے جو قرآن پڑھ چکے تھے۔ تو انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا
تم اہل بصرہ کے بہترین لوگ اور ان کے قاری ہو، ان کی تلاوت کرتے رہا کرو، تم پر لمبی مدت کا وقفہ نہ گزرے کہ تمہارے دل سخت ہو جائیں جس طرح ان کے دل سخت ہو گئے تھے جو تم سے پہلے تھے۔ ہم ایک سورت پڑھا کرتے تھے جسے ہم لمبائی اور ڈرانے کی شدت میں سورہ برات سے تشبیہ دیا کرتے، تو وہ مجھے بلا دی گئی، اس کے سوا کہ اس کا یہ ٹکڑا مجھے یاد رہ گیا۔ اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کا متلاشی ہوگا، اور ابن آدم کا پیٹ تو مٹی کے سوا کوئی شے نہیں بھرتی۔ پھر ایک اور سورت پڑھا کرتے تھے جس کو ہم تسبیح والی صورتوں میں سے ایک صورت تشبیہ دیا کرتے تھے، وہ بھی مجھے بلا دی گئی۔ ہاں، اس میں سے مجھے یہ یاد ہے، اے ایمان والو، وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں، اور بطور شہادت تمہاری گردنوں میں لکھی جائے گی، اور قیامت کے دن تم سے اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غنا مال و اسباب کی کثرت سے نہیں بلکہ حقیقی غنا دل کی بے نیازی ہے۔